کراچی کے معروف وکیل عرفہ صدیقی صرف 28 برس کی عمر میں اپنی ذہانت، محنت اور بے باک انداز وکالت کی بدولت کامیابی کی بلندیاں چھو گئی تھی۔ عدالت میں اس کے دلائل بڑے سے بڑے مقدمے کا رخ بدل دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے لوگ اسے آئینی اعصاب والی وکیل کہتے تھے۔ مگر اس شاندار کامیابی کے پیچھے ایک گہرا دکھ چھپا تھا۔ چند سال قبل ایک المناک ہوائی جہاز کے حادثے میں اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس حادثے نے اس کی زندگی سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ اب وہ کراچی میں اپنے وسیع مگر سنسان بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ دولت، شہرت اور عزت تو اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اپنائیت دینے والا کوئی نہ تھا۔ ہر رات وہ اپنے والدین کی تصویر کے سامنے چند لمحے خاموش کھڑی رہتی، پھر خود کو سنبھال کر اگلے دن کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بہت جلد ایک ایسا مقدمہ اس کی زندگی میں آنے والا ہے جو صرف اس کے کیریئر ہی نہیں بلکہ اس کے دل اور تقدیر کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ایک دن کراچی کے بدنام مافیا ڈان کا ایک نہایت حساس مقدمہ عرفہ صدیقی کے پاس آیا۔ مافیا کے آدمی بھاری فیس کی پیشکش کرتے ہوئے بولے، صرف یہ کیس لڑیں، باقی زندگی آرام سے گزرے گی۔ عرفہ نے پرسکون لہجے میں فائل بند کی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں صرف حق کا ساتھ دیتی ہوں، جرم کا نہیں۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ جواب سنتے ہی ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ جاتے جاتے ان میں سے ایک شخص رک کر بولا، وکیل صاحبہ، ہمارے انکار کی قیمت بہت بھاری پڑتی ہے۔ عرفہ نے بے خوف انداز میں جواب دیا، دھمکیوں سے نہ پہلے کبھی ڈرتی ہوں اور نہ آج ڈروں گی۔ چند ہی گھنٹوں بعد نامعلوم نمبروں سے مسلسل دھمکیاں، مس کالز اور پیغامات آنے لگے۔ کیس لے لو ورنہ اپنی جان کی فکر کرو۔ مگر عرفہ صدیقی نے ہر دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ اسے فون بند کیا، اگلے دن کی عدالت کی تیاری شروع کر دی اور ہمیشہ کی طرح اپنے اصولوں پر قائم رہی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اس ایک فیصلے نے کراچی کے سب سے خطرناک مافیا کو اس کا دشمن بنا دیا تھا، اور اب ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی تھی جس میں ہر قدم پر اس کی جان خطرے میں تھی۔ میں نے منظر کو سنسنی خیز انداز سے حادثے کی غیر ضروری تفصیلات سے گریز کیا ہے۔ دھمکیوں کو نظر انداز کرنے کے چند دن بعد عرفہ صدیقی نے کچھ وقت کے لیے کراچی سے اسلام آباد اپنی پھپھو کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح سویرے اپنی گاڑی میں روانہ ہوئی۔ ابتدا میں سفر پرسکون تھا، مگر کچھ فاصلے کے بعد اسے بار بار ویو مینر میں دو سیاہ رنگ کی گاڑیاں دکھائی دینے لگیں۔ پہلے تو اسے اتفاق سمجھا، مگر جب وہ ہر موڑ اور ہر راستے پر اس کے پیچھے ہی رہیں تو عرفہ کو خطرے کا احساس ہونے لگا۔ اس نے گاڑی کی رفتار کچھ بڑھائی، لیکن دونوں گاڑیوں نے بھی فاصلہ کم کرنا شروع کر دیا۔ اچانک خاموشی کو گولی چلنے کی آواز نے چیر دیا۔ ٹھا! ایک گولی اس کی گاڑی کے پچھلے ٹائر سے ٹکرائی۔ ٹائر پھٹنے کی آواز کے ساتھ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ عرفہ نے پوری کوشش کی کہ اسٹیئرنگ سنبھال لے، مگر تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو چکی تھی۔
گاڑی سڑک پر کئی بار گھومی، حفاظتی ریلنگ سے ٹکرائی اور پھر قابو سے باہر ہو کر سڑک کے کنارے موجود گہری کھائی میں گر گئی۔ چاروں طرف گرد و غبار چھا گیا۔ انجن کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی اور ہر طرف خوفناک خاموشی پھیل گئی۔ اوپر سڑک پر کھڑی دونوں گاڑیوں کے سائے چند لمحے رکے، جیسے وہ اپنے منصوبے کی کامیابی کا یقین کر رہے ہوں۔ پھر وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ کھائی میں گری گاڑی کے اندر عروہ بے حس و حرکت پڑی تھی، مگر اس کی قسمت کا فیصلہ ابھی ہونا باقی تھا۔ مافیا کے لوگ یہ یقین کر کے وہاں سے چلے گئے کہ عروہ صدیقی اب زندہ نہیں بچ سکتی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دیر بعد اسی سڑک سے ایک میاں بیوی اپنے کام سے واپس گھر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی نظر کھائی میں گری ہوئی ایک گاڑی پر پڑی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئے، پھر فوراً گاڑی روک کر نیچے اترے۔ بڑی احتیاط سے وہ کھائی میں پہنچے تو دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہوئی تھی اور چہرے پر خون کے نشانات تھے۔ خواتین نے گھبرا کر کہا، جلدی کریں، شاید ابھی سانس چل رہی ہو۔ شوہر نے فوراً اس کی نبض چیک کی۔ چند لمحوں بعد اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، الحمدللہ سانس ابھی چل رہی ہے، ہمیں فوراً اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔ دونوں نے بڑی احتیاط سے عروہ کو گاڑی سے نکالا اور اپنی گاڑی میں منتقل کر کے قریبی اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹروں نے فوری طور پر اس کا علاج شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد اس کی حالت خطرے سے باہر آ گئی، لیکن جب عروہ کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ ڈاکٹر نے نرمے سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ عروہ نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں کون ہوں؟ ڈاکٹروں نے مزید معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے عروہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ اسے اپنا نام، اپنا ماضی، اپنے والدین، اپنی وکالت، حتیٰ کہ یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کوئی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے دل میں اس بے سہارا لڑکی کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی وہ اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈاکٹروں نے عروہ کو چند روز مزید اسپتال میں زیر نگرانی رکھا۔ اس دوران پولیس نے بھی حادثے کی تحقیقات کی، مگر گاڑی کے تمام دستاویزات حادثے میں ضائع ہو چکی تھیں اور عروہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی، اس لیے اس کی شناخت فوری طور پر نہ ہو سکی۔ جس میاں بیوی نے اس کی جان بچائی تھی وہ روز اسپتال آتے اور اس کا حال پوچھتے۔ ان کی محبت اور خلوص دیکھ کر عروہ کے دل کو عجیب سا سکون ملنے لگا، حالانکہ وہ انہیں جانتی تک نہیں تھی۔ چند دن بعد ڈاکٹر نے کہا، اب ان کی طبیعت بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے، مگر یادداشت واپس آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ انہیں ذہنی سکون اور اپنائیت کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ جب تک ان کے گھر والوں کا پتہ نہیں چل جاتا یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔
ڈاکٹروں نے چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اجازت دے دی۔ گھر پہنچنے پر اس خواتین نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، جب تک تمہیں اپنا نام یاد نہیں آتا ہم تمہیں نور کہہ کر پکاریں گے۔ عروہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ نہ جانے کیوں نور کا نام سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ادھر کراچی میں عروہ صدیقی کے اچانک لاپتہ ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ عدالتوں میں اس کے مقدمات ملتوی ہونے لگے۔ میڈیا اس کی گمشدگی پر سوال اٹھا رہا تھا، مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ کراچی کی مشہور وکیل اس وقت ایک اجنبی شہر میں اپنی ہی شناخت سے بے خبر ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی ہے، اور دوسری طرف مافیا کا سربراہ اطمینان سے بیٹھا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ عروہ صدیقی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ عروہ جسے اب سب نور کے نام سے جانتے تھے، آہستہ آہستہ نسرین اور اس کے شوہر کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا نہیں تھا، مگر صاف ستھرا، پرسکون اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ نسرین اور اس کے شوہر دونوں ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ صبح سویرے کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے، جبکہ نور سارا دن گھر میں اکیلی رہتی۔ ابتدا میں تو وہ کتابیں پڑھ کر اور گھر کے کاموں میں وقت گزار لیتی، مگر چند ہی دنوں بعد اسے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ ایک صبح نسرین نے نور کے چہرے پر اداسی دیکھی تو مسکرا کر بولی، نور، کیوں نہ آج تم بھی ہمارے ساتھ چلو؟ سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہو، وہاں تمہارا بھی دل لگا رہے گا۔ نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں کمپنی پہنچ گئے۔ وہاں کا ماحول نور کو بہت پسند آیا۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، مگر ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ خاص طور پر وہاں کام کرنے والی خواتین کا باہمی تعاون اور احترام دیکھ کر نور کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ وہ خاموشی سے سب کو کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی تھی، جیسے اس کا دل بھی چاہ رہا ہو کہ وہ کسی ذمہ داری کا حصہ بنے۔ یہ دیکھ کر نسرین نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو میں اپنے باس سے بات کرتی ہوں، شاید وہ تمہیں بھی پہلے یہاں کوئی مناسب کام دے دیں۔ نور کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک ہلکی سی چمک ابھری۔ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں بھی اپنا وقت کسی اچھے کام میں گزارنا چاہتی ہوں۔ نسرین نے اطمینان سے کہا، پریشان مت ہو، میں آج ہی باس سے بات کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ نور نے شکر گزاری سے نسرین کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید قسمت اسے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ دوپہر وقت نسرین نے نور کو کمپنی کے مختلف شعبے دکھائے۔ نور خاموشی سے ہر چیز کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کئی دفتری کام کو دیکھتے ہی سمجھ جاتی تھی، جیسے سب وہ پہلے بھی کبھی کر چکی ہو۔ ایک ملازم سے چند فائلیں اچانک زمین پر گر گئیں۔ نور فوراً آگے بڑھی
تمام فائلیں ترتیب سے اٹھائیں اور بے اختیار انہیں تاریخ کے مطابق الگ الگ رکھ دیا۔ ملازم حیرت سے بولا، آپ نے تو چند لمحوں میں ساری فائلیں ترتیب دے دیں۔ نئے لوگ تو یہ کام سیکھنے میں کئی دن لگا دیتے ہیں۔ نور خود بھی حیران رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں نے یہ کیسے کیا، بس ایسے لگا جیسے مجھے پہلے سے آتا ہو۔ نسرین نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں یقین پیدا ہونے لگا کہ نور کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ضرور اچھی تعلیم یافتہ اور باصلاحیت ہے۔ شام کے وقت نسرین اپنے باس کے دفتر کے باہر پہنچی اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ سر، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کرنی تھی۔ باس نے فائل سے نظریں اٹھا کر کہا۔ جی نسرین کہیے۔ سر، میری ایک جاننے والی ہے نور، وہ کچھ ذاتی حالات کی وجہ سے پریشان ہے اور اس وقت اسے ایک ملازمت کی ضرورت ہے۔ وہ پڑھی لکھی ہے، بہت سمجھدار بھی ہے۔ اگر کمپنی میں کوئی مناسب جگہ ہو تو۔ باس چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، کل اسے میرے دفتر میں بھیج دیجیے گا۔ پہلے میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ قابل ہوئی تو ضرور موقع دوں گا۔ یہ سنتے ہی نسرین کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ بہت شکریہ سر۔ گھر واپس آ کر اس نے نور کو ساری بات بتائی۔ کل صبح تیار رہنا، باس تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ نور کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ہلکی سی گھبراہٹ بھی پیدا ہو گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے، کیا وہ کسی کام میں ماہر ہے، مگر اسے یقین تھا کہ شاید کل کا دن اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوگا۔ اگلی صبح نور جلدی تیار ہو گئی۔ نسرین اسے اپنے ساتھ کمپنی لے گئی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، جاؤ نور، باس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ گھبرانا مت، سب ٹھیک ہوگا۔ نور نے گہرا سانس لیا اور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم ان۔ نور نے ادب سے سلام کیا تو سامنے بیٹھے تقریباً 50 سالہ مسٹر عثمان نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھیے نور۔ انٹرویو شروع ہوا تو مسٹر عثمان ایک کے بعد ایک سوال کرتے گئے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نور تقریباً ہر سوال کا جواب اعتماد اور درست انداز میں دیتی گئی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیسے جانتی ہے۔ بعض اوقات الفاظ اس کی زبان پر خود بخود آ جاتے جیسے یہ علم اس کے اندر کہیں محفوظ ہو۔ مسٹر عثمان نے چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولے، نور تم نے توفیق سے کہیں بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تم نے پہلے کہاں کام کیا ہے، مگر تم بہت باصلاحیت ہو۔ نور نے دھیرے سے جواب دیا، سر، سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنا ماضی یاد ہی نہیں۔ یہ سن کر مسٹر عثمان کی آنکھوں میں ہمدردی اتر آئی۔ انہوں نے میز پر رکھی فائل بند کی اور کہا، صلاحیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، آج سے تم ہماری کمپنی کا حصہ ہو۔ یہ سن کر نور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بہت شکریہ سر، میں پوری ایمانداری اور محنت سے کام کروں گی۔ مجھے یقین ہے
تم ہمیں مایوس نہیں کرو گی۔ اس دن کے بعد نور نے پوری لگن سے کام شروع کر دیا۔ وہ وقت کی پابند، ذمہ دار اور بے حد محنتی تھی۔ چند ہی ہفتوں میں اس نے اپنی قابلیت سے سب کو متاثر کر دیا۔ کمپنی کے ملازمین بھی اس کی عزت کرنے لگے اور مسٹر عثمان اکثر اس کی تعریف کرتے تھے۔ ادھر نسرین اور اس کے شوہر، جن کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے مگر انہیں اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی، نور کو اپنی بیٹی کی طرح چاہنے لگے۔ نسرین روز اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، اس کا خیال رکھتی اور ہر چھوٹی بڑی بات پر اس کی فکر کرتی۔ نور بھی انہیں دل سے اپنا خاندان ماننے لگی۔ اگرچہ اسے اپنا ماضی یاد نہیں تھا، لیکن پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے اس سے ایک خاندان چھین کر اسے دوسرا خاندان عطا کر دیا ہے۔ ایک صبح کمپنی کے تمام ملازمین کو کانفرنس روم ہال میں جمع ہونے کا پیغام دیا گیا۔ سب ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے تھے آخر اچانک میٹنگ کیوں بلائی گئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مسٹر عثمان ہال میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک قدآور، پرکشش اور باوقار نوجوان بھی موجود تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی شخصیت میں ایک خاص اعتماد جھلک رہا تھا۔ مسٹر عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا، آج میں آپ سب کا تعارف اپنی زندگی کے سب سے اہم شخص سے کروانا چاہتا ہوں۔ سب کی نظریں اس نوجوان پر جم گئیں۔ یہ میرے بیٹے شانیال عثمان ہیں۔ شانیال نے حال ہی میں امریکہ سے MBA مکمل کیا ہے اور اب مستقل طور پر پاکستان واپس آ چکا ہے۔ آج سے یہ کمپنی کے معاملات میں میرا ہاتھ بٹائے گا اور آہستہ آہستہ کمپنی کی ذمہ داری بھی سنبھالے گا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ شانیال نے سب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، السلام علیکم، امید ہے آپ سب میرا ساتھ دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کمپنی کو مزید کامیاب بنائیں۔ تمام ملازمین نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ نور بھی خاموشی سے ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اتفاقاً شانیال کی نظر چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہری مگر وہ اسے پہچانتا نہیں تھا۔ نور نے بھی احتراماً نظریں جھکا لیں۔ مسٹر عثمان نے سب سے کہا، آج کے بعد اگر کسی بھی شعبے میں کوئی نئی ہدایت یا منصوبہ ہو تو شانیال بھی اس میں شامل ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ سب اسے مکمل تعاون دیں گے۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی ملازمین اپنے اپنے کام پر واپس چلے گئے مگر شانیال کی نظریں ایک بار پھر بے اختیار نور کی طرف اٹھیں۔ نہ جانے کیوں اس سادہ سی لڑکی میں اسے ایک عجیب سا وقار اور سنجیدگی محسوس ہوئی، جبکہ نور اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آہستہ آہستہ دستک دے رہا ہے۔ چند ہی ہفتوں میں شانیال عثمان نے کمپنی کے بیشتر معلومات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ امریکہ سے حاصل کی گئی تعلیم اور جدید انتظامی انتظام کی بدولت اس نے کمپنی کے نظام میں کئی مثبت تبدیلیاں کیں۔ ہر شعبے کی کارکردگی پر اس کی گہری نظر رہتی تھی اور وہ ہر فیصلے میں پیشہ ورانہ انداز اپناتا تھا۔ اب مسٹر عثمان پہلے کی نسبت بہت کم کمپنی آتے تھے۔
وہ مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا کاروبار کو نہایت ذمہ داری سے سنبھال رہا ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ تر ذمہ داریاں شانیال کے حوالے کر دی تھیں۔ شانیال کا مزاج سنجیدہ اور کم گو تھا۔ وہ غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے کام پر پوری توجہ دیتا۔ دفتر میں ہر شخص کی سختی کے ساتھ انصاف کی بھی تعریف کرتا تھا، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ جانبداری نہیں کرتا تھا۔ کمپنی کے ملازمین اس سے احترام تو کرتے تھے، مگر اس کی سنجیدہ شخصیت کی وجہ سے اس سے بے تکلف ہونے کی ہمت کم ہی کسی میں تھی۔ دوسری طرف نور بھی خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ وقت پر دفتر پہنچتی، اپنا کام پوری محنت اور ایمانداری سے مکمل کرتی اور پھر خاموشی سے گھر واپس چلی جاتی۔ اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ شانیال کی توجہ اپنی طرف کر سکے، اور نہ ہی شانیال نے کبھی اسے خصوصی اہمیت دی۔ دوسری طرف کراچی میں عروہ صدیقی کی گمشدگی کی خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ عدالتوں میں اس کے زیر سماعت تمام مقدمات متاثر ہونے لگے۔ کئی اہم کیسز ملتوی کر دیے گئے، جبکہ بعض موکل حیران و پریشان تھے کہ آخر اتنی ذمہ دار وکیل اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ پولیس اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے تھی، مگر ہر سراغ کسی نہ کسی موڑ پر جا کر ختم ہو جاتا۔ حادثے کی وجہ سے ملنے والے شواہد نے یہ ضرور ثابت کیا تھا کہ یہ محض ایک عام حادثہ نہیں تھا، مگر اس کے پیچھے کون تھا، اس کا کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آ سکا تھا۔ دوسری جانب مافیا کے سربراہ کو بھی مسلسل بے چینی کھائی جا رہی تھی۔ اگرچہ اس کے آدمیوں نے عروہ کو مردہ سمجھ لیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خدشہ بار بار جنم لے رہا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کو حکم دیا، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہر اسپتال، ہر پولیس ریکارڈ، ہر ممکن جگہ پر نظر رکھو۔ اگر عروہ صدیقی زندہ ہے تو وہ ایک دن ضرور سامنے آئے گی، اور اس دن سے پہلے ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ ادھر اسلام آباد میں نور اپنی نئی زندگی میں مصروف تھی، جبکہ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کراچی میں لوگ آج بھی اسے عروہ صدیقی کے نام سے تلاش کر رہے تھے۔ اس کی گمشدگی نے نہ صرف عدالتوں بلکہ پورے شہر میں ایک پراسرار کہانی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ کمپنی گارمنٹ کی تیاری اور برآمد کا کام کرتی تھی۔ اس ہفتے ایک غیر ملکی خریدار کا بہت بڑا آرڈر تیار کیا گیا تھا، جسے ہر حال میں اسی دن روانہ کرنا ضروری تھا۔ صبح ہوتے ہی شانیال عثمان پروڈکشن ہال میں آیا۔ اس نے تمام عملے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ آرڈر آج ہر صورت میں وقت پر ڈسپیچ ہونا چاہیے۔ کسی قسم کی غلطی یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے مینیجر کو تمام ذمہ داریاں سمجھائیں اور اپنے دفتر چلا گیا۔ آرڈر کی ذمہ داری مختلف شعبوں میں تقسیم ہوئی، مگر سب سے زیادہ دباؤ نور پر تھا۔ اسے ریکارڈ چیک کرنا، پیکنگ کی فہرست ملنا، تیار شدہ مباحثات کی گنتی کرنا اور ڈسپیچ سے پہلے ہر چیز کی تصدیق کرنی تھی۔ پورا دن وہ ایک لمحہ بھی آرام کیے بغیر کام کرتی رہی۔ کبھی اسٹور روم جاتی، کبھی پیکنگ سیکشن، تو کبھی ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ۔
ملازمین بھی اس کی محنت دیکھ کر حیران تھے کہ وہ بغیر شکایت کیے مسلسل کام کیے جا رہی تھی۔ شام تک آرڈر تیار ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام ملازمین اپنی چھٹی کے بعد گھر جانے لگے۔ نسرین نور کے پاس آئی اور محبت سے بولی، نور چلو بیٹا، کافی دیر ہو گئی ہے، باقی کام کل ہو جائے گا۔ نور نے میز پر رکھی فائلیں سمیٹتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، آنٹی بس تھوڑا سا کام باقی ہے، میں یہ مکمل کر کے آ جاؤں گی، آپ لوگ میری فکر نہ کریں، آرام سے گھر چلے جائیں۔ نسرین نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر بولی، ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیر مت کرنا۔ جی آنٹی، میں جلدی آ جاؤں گی۔ نسرین اور اس کے شوہر گھر کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ پوری فیکٹری میں اب صرف چند سیکیورٹی گارڈ، کچھ اسٹاف اور نور باقی رہ گئی تھی۔ نور پوری توجہ سے آخری فائلیں چیک کر رہی تھی، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ شانیال عثمان ابھی تک اپنے دفتر میں موجود تھا۔ آخری بار تمام رپورٹ کی تصدیق کرنے کے لیے نور ڈسپیچ ایریا کی طرف گئی۔ صبح سے مسلسل کام کرتے کرتے بری طرح تھک چکی تھی۔ اس نے آخری فائل پر نظر ڈالی ہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یا اللہ! اس کے ہونٹوں سے دھیمی سی آواز نکلی اور اگلے ہی لمحے لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اسی وقت شانیال عثمان خود آرڈر کی روانگی کی نگرانی کے لیے ڈسپیچ ایریا میں آیا۔ اس نے پورے حال پر نظر دوڑائی تو اچانک اس کی نگاہ فرش پر بے ہوش پڑی نور پر جا ٹھہری۔ نور! وہ گھبرا کر فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس نے جھک کر اس کا نام لے کر کئی بار پکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ نور آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے؟ اس نے احتیاط سے اس کے کندھوں کو ہلایا، لیکن نور بستور بے ہوش پڑی تھی۔ شانیال نے فوراً ارد گرد دیکھا، مگر اس وقت پورے فلور پر کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ تمام اسٹاف اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد جا چکا تھا اور صرف سیکیورٹی عملہ باہر موجود تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے فوراً محفوظ جگہ پر لے جانا ہوگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے نور کو سہارا دیا اور اسے اپنے دفتر تک لے آیا۔ وہاں موجود صوفے پر آرام سے لٹا کر اس نے اس کے ماتھے پر نظر ڈالی۔ شاید حد سے زیادہ تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ شانیال نے بے چینی سے گہرا سانس لیا۔ اس نے پانی کا گلاس بھر کر رکھا، مگر نور کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی پیشانی پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ اب کیا کروں؟ نسرین کو فون کروں یا پہلے ڈاکٹر کو بلاؤں؟ دفتر میں گہری خاموشی چھا گئی، جبکہ باہر کمپنی کے آخری ٹرک بھی روانہ ہو رہے تھے۔ شانیال نے فوراً فیصلہ کیا کہ نور کی حالت کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں اور اسے طبی امداد دلوانا ضروری ہے۔ نور کو بار بار آواز دینے کے باوجود جب اسے ہوش نہ آیا تو شانیال نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے نور کو سہارا دیا
اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیز قدموں سے کمپنی کی پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت کمپنی تقریباً خالی ہو چکی تھی، صرف چند سیکیورٹی گارڈ دور کھڑے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ شانیال نے گاڑی کا دروازہ کھولا، نور کو احتیاط سے اگلی نشست پر بٹھایا، سیٹ بیلٹ لگائی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ بس ہمت رکھو نور، ابھی اسپتال پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف نسرین گھر پہنچنے کے بعد مسلسل بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے کئی بار نور کے موبائل پر کال کی مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ نسرین پریشانی سے بولی، اتنی دیر تو کبھی نہیں لگائی اس نے، اللہ خیر کرے۔ اس کے شوہر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، شاید کمپنی میں کام زیادہ ہوگا مگر پھر بھی میں ایک بار فون کرتا ہوں۔ ادھر شانیال تیزی سے اسپتال کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ ونڈو اسکرین پر پانی کا دباؤ مسلسل بڑھنے لگا۔ وائپر پوری رفتار سے چل رہے تھے مگر سامنے کا راستہ بمشکل دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک پر گاڑیوں کی رفتار بھی آہستہ ہو گئی۔ شانیال نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھاما اور رفتار کم کر دی۔ یا اللہ، بس خیریت سے اسپتال پہنچا دے۔ اس نے ایک نظر بے ہوش نور کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سیٹ سے ٹیکا لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی شانیال کی بے چینی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ شدید بارش، سنسان سڑک اور بڑھتی ہوئی فکر کے درمیان شانیال پوری احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد اس رات کا سفر ایک اور غیر متوقع موڑ لینے والا تھا۔ بارش لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سامنے سڑک دھندلا گئی تھی اور چند قدم آگے بڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ شانیال نے احتیاطاً گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے خود سے کہا، اس بارش میں آگے جانا خطرناک ہے، بہتر ہے چند منٹ انتظار کر لیتا ہوں۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور گاڑی کے شیشے پر پانی کی بوندیں تیزی سے گر رہی تھیں۔ دوسری طرف نسرین اور اس کے شوہر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نسرین بار بار نور کے نمبر پر کال کر رہی تھی، ابھی تک فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کال تو جا رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ نور اپنا موبائل کمپنی کی اپنی کیبن میں ہی بھول آئی تھی۔ ادھر گاڑی کے اندر اچانک نور کی حالت بدلنے لگی۔ اس کی سانس بے ترتیب ہونے لگی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں شدید گھبراہٹ کا شکار دکھائی دینے لگی۔ نور! شانیال فوراً اس کی طرف جھکا۔ اس نے اس کا نام لے کر پکارا، اس کی نبض اور سانس کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ وہ واضح طور پر پریشان ہو گیا۔ بارش کی شدت کے باعث فوری طور پر اسپتال پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ شانیال نے گھبراہٹ کے باوجود خود کو سنبھالا۔ اس نے دوبارہ نور کی حالت کا جائزہ لیا۔ اس کی سانس بہت کم محسوس ہو رہی تھی اور وہ بدستور بے ہوش تھی۔ نور، میری آواز سن سکتی ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ شانیال نے چند لمحے سوچا۔ اسے اپنی فرسٹ ایڈ کی ترتیب یاد آئی کہ اگر کسی کی سانس رک جائے یا نہ ہونے کے برابر محسوس ہو اور فوری طبی امداد دستیاب نہ ہو تو
ہنگامی طبی امداد کے طور پر سانس بحال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس نے بڑی احتیاط سے نور کا سر مناسب انداز میں سہارا دیا، اس کی سانس کا دوبارہ جائزہ لیا اور ہنگامی طبی امداد کے طور پر اسے ریسکیو بریتھ دینے کی کوشش کی۔ شانیال کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح نور کی جان محفوظ رہے۔ بارش کی ٹپ ٹپ گاڑی کی چھت پر مسلسل پڑ رہی تھی، باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور اندر ایک بے چین خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شانیال نے فرسٹ ایڈ کی بنیادی ترتیب کے مطابق ہنگامی طبی امداد دینے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں بار بار نور کے چہرے پر جاتی، پھر وہ اس کی سانس اور نفس کا جائزہ لیتا۔ نور، ہمت کرو، بس چند لمحے اور۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ اس کے لیے اس لمحے نور صرف ایک ایسی انسان تھی جسے فوری مدد کی ضرورت تھی۔ چند لمحوں بعد نور نے ہلکی سی کھانسی کی اور اس کی سانس پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ شانیال نے سکون کا سانس لیا، فوراً گاڑی اسٹارٹ کی اور بارش کچھ کم ہوتے ہی اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ شدید بارش کے باوجود شانیال کسی نہ کسی طرح نور کو اسپتال لے پہنچا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے ایمرجنسی میں منتقل کیا اور مکمل معائنہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بولے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مریضہ اب خطرے سے باہر ہے، مگر انہیں ابھی ہوش نہیں آیا۔ جسمانی کمزوری اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شانیال نے اطمینان کا سانس لیا، فوراً اس نے نسرین کو فون کیا۔ ہیلو نسرین، گھبرائیے مت، نور اسپتال میں ہے، اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ یہ سنتے ہی نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ تیرا شکر، ہم ابھی اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ چند ہی دیر میں نسرین اور اس کے شوہر بھی اسپتال پہنچ گئے۔ نسرین نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن صبح نور کی انگلیاں ہلکی سی حرکت کرنے لگیں۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے سفید چھت تھی، پھر اس کی نظر نسرین پر پڑی جو کرسی پر بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ نور! نسرین خوشی سے رو پڑی۔ اسی لمحے نور کے سر میں ہلکا سا درد اٹھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے بے شمار مناظر تیزی سے گزرنے لگے۔ عدالت، وکالت کی ڈگری، والدین، کراچی، مافیا کی دھمکیاں، سڑک فائرنگ، حادثہ۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں عروہ صدیقی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کی سانس تیز ہو گئی۔ نسرین اور اس کے شوہر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عروہ کی یادداشت مکمل طور پر واپس آ گئی تھی۔ اسے اپنا ماضی، اپنی شناخت، اپنے والدین، اپنی وکالت، مافیا کی دھمکیاں اور حادثے سے پہلے کی ہر بات یاد آ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد تھا کہ نسرین اور اس کے شوہر نے اسے کیسے بچایا، اسے اپنے گھر میں جگہ دی، اپنی بیٹی کی طرح رکھا اور مشکل وقت میں
اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عروہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نسرین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آنٹی، اگر آپ دونوں نہ ہوتے تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ آپ نے مجھے صرف پناہ نہیں دی بلکہ ایک نیا خاندان دیا ہے۔ میں یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ نسرین نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، احسان کیسا؟ اللہ نے تمہیں ہماری زندگی میں بھیجا تھا۔ تم ہمارے لیے بیٹی سے کم نہیں ہو، چاہے تمہارا نام نور ہو یا عروہ۔ دروازے کے باہر کھڑا شانیال یہ سب خاموشی سے سن رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے معلوم ہوا کہ جس لڑکی کو وہ نور سمجھتا تھا وہ دراصل کراچی کی مشہور وکیل عروہ صدیقی ہے، جس کی گمشدگی کی خبریں کئی ہفتوں سے پورے ملک میں گردش کر رہی تھیں۔ یادداشت واپس آنے کے بعد عروہ نے خاموش رہنے کے بجائے قانون کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے خلاف ہونے والے حملے سے متعلق تمام شواہد پولیس کے حوالے کیے اور مافیا کے سربراہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ چند ہفتوں کی تفتیش اور قانونی کارروائی کے بعد پولیس نے مافیا کے کئی اہم افراد کو گرفتار کر لیا۔ عدالت میں عروہ نے خود مضبوط دلائل پیش کیے اور آخرکار مرکزی ملازم کو جیل بھیج دیا گیا۔ برسوں سے لوگوں میں پھیلا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ قانونی معاملات مکمل ہونے کے بعد عروہ اسلام آباد گئی اور نسرین اور اس کے شوہر سے ملی۔ آنٹی، انکل، اب آپ دونوں میرے ساتھ کراچی چلیں۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے۔ پہلے تو دونوں نے انکار کیا، مگر عروہ کے بہر اصرار پر وہ اس کے ساتھ کراچی آ گئے۔ جب گاڑی عروہ کے وسیع و عریض بنگلے کے سامنے رکی تو نسرین اور اس کے شوہر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بیٹا، یہ سب تمہارا ہے؟ عروہ مسکرا دی۔ جی، مگر اس گھر کی اصل رونق تو آج آئی ہے۔ اتنے بڑے گھر میں ہمیشہ اکیلی رہتی تھی، مگر اب مجھے بھی اپنا خاندان مل گیا ہے۔ یہ سن کر نسرین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے عروہ کو گلے لگایا اور برسوں بعد وہ بنگلہ پہلی بار گھر محسوس ہونے لگا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں شانیال عثمان اپنی معمول کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے بار بار وہ رات یاد آتی جب اس نے نور کی جان بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ اسے اس کی خاموش مسکراہٹ، اس کی محنت اور اس کی مضبوط شخصیت بار بار یاد آتی۔ راتوں کو وہ دیر تک جاگتا رہتا، مگر اسے احساس ہو چکا تھا کہ یہ صرف فکر نہیں رہی۔ عروہ اس کے دل میں احترام، اپنائیت اور گہرے جذبات جنم لے چکے تھے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عروہ کو اس کے احساسات کا ذرا بھی اندازہ نہیں۔ وہ اس وقت اپنی نئی پرانی زندگی، اپنے خاندان اور اپنے پیشے میں دوبارہ مصروف ہو چکی تھی، جبکہ شانیال کے دل میں ایک انکہی کہانی خاموشی سے پروان چڑھ رہی تھی۔ چند ماہ بعد شانیال نے اپنے دل کی بات اپنے والدین مسٹر عثمان اور ان کی اہلیہ کو بتائی۔ امی ابو، اگر آپ دونوں راضی ہوں تو میں عروہ صدیقی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ دونوں نے بیٹے کی سنجیدگی دیکھی تو کراچی جا کر عروہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
شروع میں عروہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کی پوری توجہ اپنی وکالت اور نئی زندگی پر تھی، لیکن نسرین نے محبت سے اسے سمجھایا، بیٹا ہر رشتہ قسمت سے ملتا ہے، شانیال ایک اچھا انسان ہے، فیصلہ اطمینان سے کرنا، کسی دباؤ میں نہیں۔ کافی سوچ وچار اور استخارے کے بعد عروہ نے اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ سادگی مگر خوشیوں سے بھرپور تقریب میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد عروہ نے کراچی کی اپنی ذمہ داریاں سمیٹیں اور اسلام آباد میں ایک خوبصورت بنگلہ خرید لیا۔ وہاں اس نے اپنی وکالت کی نئی پریکٹس شروع کی، جبکہ نسرین اور ان کے شوہر بھی اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن گئے۔ اسی رات جب دونوں پہلی بار سکون سے بات کر رہے تھے، شانیال نے مسکراتے ہوئے کہا، عروہ ایک بات ہے جو شاید تمہیں معلوم نہیں۔ عروہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جس رات تم کمپنی میں بے ہوش ہوئی تھی، میں ہی تمہیں اسپتال لے کر گیا تھا۔ بارش بہت شدید تھی، راستے بند تھے اور میں ہر لمحہ یہی دعا کر رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہ ہو۔ شانیال نے آہستہ سے کہا، عروہ ایک بات ہے جو میں نے آج تک تمہیں نہیں بتائی۔ اس رات جب تم بے ہوش تھی اور تمہاری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، مجھے ہنگامی طبی امداد دینی پڑی۔ تمہیں سانسیں لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فرسٹ ایڈ کے طور پر تمہیں ریسکیو بریتھ دی تاکہ تمہاری سانس بحال ہو سکے۔ عروہ چند لمحے خاموش رہی، پھر حیرت سے شانیال کی طرف دیکھنے لگی۔ شانیال نے نرمی سے کہا، اس وقت میرے لیے سب سے اہم بات صرف تمہاری جان بچانا تھی۔ شانیال نے عروہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیمے لہجے میں بولا، عروہ شاید تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم میری زندگی میں کب اور کیسے خاص بن گئیں۔ شروع میں مجھے صرف تمہاری فکر رہتی تھی، لیکن جوں جوں میں نے تمہیں جانا، تمہاری ہمت، تمہاری ایمانداری، تمہاری محنت اور تمہارا دوسروں کے لیے جینا دیکھا، میرا دل تمہارا ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے جذبات کو اپنے دل تک ہی محدود رکھوں، مگر میں ناکام رہا۔ ہر صبح تمہیں دیکھنے کی خواہش اور ہر شام تمہاری خیریت جاننے کی فکر میری عادت بن گئی۔ جب تم واپس کراچی چلی گئیں تو مجھے احساس ہوا کہ میرے دل کا سکون بھی تمہارے ساتھ چلا گیا ہے۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صرف پسند نہیں، یہ محبت ہے، اور اسی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے والدین کو تمہارا رشتہ مانگنے بھیجوں۔ آج تم میری زندگی میں ہو تو یوں لگتا ہے جیسے میری ہر دعا قبول ہو گئی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ہاتھ اسی طرح تھامے رکھوں گا جیسے آج تھاما رکھا ہے۔